جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں تو نہ تو جان ہوتی ہے، نہ زمین سے اگتی ہے، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے۔ جیسے مٹی، آگ، ہوا، پتھر، کنکر، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، نمک وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان، نباتات اور جماد کس لیے پیدا فرمایا؟ لو ہم سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات انسان کے فائدہ کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا ہی رحیم و مہربان ہے۔ اس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ انسان اس پر رہے سہے، چلے پھرے، اس پر کھیتی کرے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کا سمندر رکھا تاکہ انسان اس میں لمبی سانس لے کر تر و تازہ رہے۔ رب العالمین نے پانی پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائے، جب جی چاہے نہائے دھوئے، اپنے گندے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرا کرے، ضرورت کے وقت اپنے کھیتوں کی آبپاشی کرے۔ خدائے تعالیٰ نے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے اسباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بیل، بھینسیں پیدا کیے تاکہ ان کے ذریعے کھیتوں کی جوتائی کر سکے، ان کو اپنے گاڑیوں میں جوت کر جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے۔ اللہ پاک بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے اور جانوروں کو ذبح کرے، ان کا گوشت کھائے۔ اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ارہر، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان غلوں کو اپنی خوراک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے مثلاً سیب، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوز، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو توانا اور دل دماغ کو قوی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، المونیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان دھاتوں سے اپنے سینکڑوں کام نکالے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر احسان انسانوں پر کیے ہیں اور جتنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اگر کوئی ان کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہر انسان خدائے تعالیٰ کی لاکھوں نعمتوں اور احسانوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے، اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کو اپنا مہربان مالک جانے، اس کے احسان کا اقرار کرے، ہر دم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔
اس کی بندگی سے کبھی منہ نہ موڑے۔ رسائی، پہنچ، توانا، ٹھوس، نعمتیں، بہت سی نعمتیں، استعمال، کام میں لانا، لفظ کا استعمال، لفظوں کا بولنا، آبپاشی، سینچائی، نعمت، آرام دینے والی چیز، احسان، بھلائی کا برتاؤ، نیک سلوک، پھل کا استعمال، پھل کا کھانا، قوی، مضبوط، طاقتور۔ سوالات دیکھیے۔ بالو، چونا، کتھا، پان، ڈلی، مینڈک، ان میں کون نباتات ہے اور کون حیوان اور کون جماد؟ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نباتات کس لیے پیدا فرمائے ہیں؟ پانی سے انسان کیا کیا فائدہ حاصل کرتا ہے؟ نیک لڑکا، غلام رسول بہت نیک لڑکا ہے۔ صبح سویرے اٹھتا ہے، جاگتے ہی فوراً کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر گھر والوں کو سلام کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ اسے جھوٹ بولنے سے نفرت ہے، جو بات پوچھو سچ سچ کہہ دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، بھائی بہن سے لڑتا بھڑتا نہیں، کسی کو گالی نہیں دیتا، بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ وہ جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو پہلے استاد کو سلام کرتا ہے، پھر اپنے درجہ میں بیٹھ کر آموختہ دہراتا ہے۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو سیدھے اپنے گھر آتا ہے، راہ میں کھیل کود نہیں کرتا، گھر پہنچ کر وہ کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ غلام رسول کی بڑی بہن کا نام سلمیٰ ہے۔ سلمیٰ ایک پڑھی ہوئی دیندار عورت ہے۔ وہ اپنے بھائی غلام رسول سے بڑا پیار کرتی ہے۔ اس نے غلام رسول کو اچھی اچھی باتیں سکھا دی ہیں۔ غلام رسول جب کھانا کھانے کی تیاری کرتا ہے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، پھر بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تب کھانا شروع کرتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے۔ پیارے بچوں، تم لوگ بھی غلام رسول کا ڈھنگ سیکھو۔ جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو یا اللہ یا رحمن یا رحیم پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، پھر سویرے اٹھو اور جاگتے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھو۔ اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، پڑھنے سے جا نہ چراؤ، ماں باپ کا حکم مانو، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ اور پانی پیو، کھا پی کر الحمد للہ کہو۔ نفرت، چڑ، دیندار جو دین کی بات پر عمل کرے، آموختہ، پڑھا ہوا سبق، ادب، عزت، لحاظ، الحمد للہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔